الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الجاثیہ کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ جس میں لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سنتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کیسے اڑاتے ہیں کہ آیتوں کے معانی اور اس کے مفہوم کو جاننے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے آگے جہنم ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ سمندر یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کے سامنے ایک انسان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ سمندر میں جتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ انسانوں کو، ہم جیسے 10 انسانوں کو ایک بار نگل سکتی ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات، لیکن رب العالمین نے اس سمندر کو انسان کے تابع کر دیا۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان بڑی بڑی کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرتا ہے۔ تجارت کا ایک بڑا ذریعہ سمندری راستہ ہے، جس کے اوپر مال لاد کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس نعمت کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے مسخر کر دیا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سورج سے ہم کو فائدہ ہے، ستاروں کے ذریعے سے انسان راستے کی ہدایت پاتا ہے، چاند سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اور دوسری جتنی چیزیں ہیں، زمین میں انسان رہتا بستا ہے، یہاں مختلف قسم کے حلال جانوروں کو اللہ رب العالمین نے بنایا جس کو انسان کھاتا پیتا ہے۔ زمین سے کھیتی باڑی ہوتی ہے جو انسان کے اناج اور غلے کے کام آتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے حکم سے کیا کیا؟ مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں میں بہت ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد یعنی یہاں ان دو چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے ہم کو اور آپ کو کہ اے انسان، دنیا میں جو کچھ ہے یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، جو کچھ ہے دنیا میں، اور تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ مین مقصد کو پشے پشت ڈال دیا، اور اس کے علاوہ دنیا اکٹھی کرنے میں یا دنیا کو سمیٹنے میں ہم لوگ لگ گئے۔ جو مقصد اصلی تھا ہمارے اور آپ کے تخلیق کا، اس مقصد اصلی کو ہم لوگوں نے بھلا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل للذین آمنوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو لوگ قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، مومنوں سے کہیے کہ وہ ان کو عفو و درگزر کریں، ان کو معاف کریں۔ یہ حکم کب تھا؟ ابتدائی اسلام میں، اسلام کی ابتدا میں صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کافر جو مصیبت دے رہے ہیں آپ کو، جو پریشانی دے رہے ہیں، جو تنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ کہا کیوں؟ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ان کو پورا پورا دے۔ دنیا میں بدلہ نہ ملے، بلکہ بدلہ کہاں ملے؟ آخرت میں کافروں کے ان کے عمل کا پورا بدلہ ملے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کے اوپر عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے بدلہ لینے کا اس دنیا کے اندر حکم دیا کہ من عمل صالحا، جو آدمی نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے سر ہوگا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھے، یہ امید رکھے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جمع کرے گا اور دنیا کے اندر ہمارے کاموں کا حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔